بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ بالآخر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سینٹ سے مسترد شدہ FATF سے متعلق 3 بلوں سمیت 8 بلوں کی منظوری ہو گئی۔ مقدس پارلیمان میں جو کچھ ہوا وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پارلیمان سے خطاب بھی کیا۔ خطاب میں انہوں نے ایک دفعہ پھر میاں محمد نواز شریف اور ان کے قریبی رفقا کے آباء و اجداد کی کاروبار کو طنزیہ انداز میں پیش کیا۔ زرداری کی پراپرٹیز کی لسٹ ہے، اپنے نام پہ نہیں لیے ہوئے۔ ایک نیو یارک میں فلیٹ غلطی سے اپنے نام پہ لے لیا جو ایک کیس چل رہا ہے، باقی تو اپنے نام پہ نہیں۔ یہ کدھر سے پیسہ آیا؟ اسپیکر صاحب، میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا، مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے۔ مجھے تو پتہ ہے یہ جس طرح آپ جو دیکھ رہے ہیں، اسحاق ڈار کو دیکھیں۔ اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی، مے فیئر میں کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا۔ نواز شریف، ان کی شریف کی فیملی، اب ان کی فیملی دیکھ لیں، ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے، لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے۔ کدھر سے پیسہ آیا؟ اتنا پیسہ اور جواب دیں۔ عمران خان اپنے مخصوص انداز سے طنز کے نشتر چبھوتے ہوئے نواز شریف اور اسحاق ڈار کے کاروبار پر پہلے بھی کئی بار تنقید کر چکے ہیں۔ اسحاق ڈار نے پہلے بھی کئی بار ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کیا جواب دیا۔ عمران نیازی کی پرابلم ہے کہ وہ بہت ہی پرسنل ہوتے ہیں، چھوٹے دل کے مالک ہیں، کینہ پرور ہیں، بغض بھرا ہوا ان میں، اور ان کو نواز شریف فوبیا کے بعد شہباز شریف فوبیا، اسحاق ڈار فوبیا، اور پھر مولانا فضل الرحمان فوبیا، اور حتیٰ کہ محمود اچکزئی صاحب کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ میرے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کریں، وہ کوئی سول سرونٹ نہیں تھے، وہ اس لسٹ میں شامل نہیں تھے جو 303 پاکستان کے بدترین رشوت خور لوگوں کو جس لسٹ کے ذریعے سروس سے فارغ کیا گیا تھا۔ سائیکلوں کا بالکل کاروبار تھا ان کا۔ کچھ ساتھیوں نے، ان کے دوستوں نے رستم سراب سائیکل فیکٹری لگانے کا فیصلہ کیا، تو ان کے نزدیک وہ شاید امپورٹڈ سائیکلز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے ان کو اس گروپ کو جوائن نہیں کیا۔ ان کو فوت ہوئے ابھی 44 سال ہو چکے ہیں، 1975 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی پراپرٹیز بیچ کے مجھے پڑھایا، الحمدللہ۔ میں کوئی چیریٹی سپورٹس اسکالرشپ پہ آکسفورڈ جا کے میں نے 3rd ڈویژن نہیں لی، میں نے دنیا کی بہترین برٹش انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں مجھے میرے والد صاحب نے جوایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ میری آپ سے لڑائی تو لو ہیٹ کا ریلیشن شپ آج سے نہیں ہے، آلموسٹ پچھلی 3 دہائیوں سے چل رہا ہے۔ 1993 میں لاہور چیمبر کا صدر تھا، آپ میرے پاس آئے، میں نے ذاتی آپ کو ڈونیشنز اس وقت دیں، دوستوں سے ڈونیشن لے کے دی۔ آپ میرے ذاتی دفتر میں آتے تھے گلبرگ میں، MM عالم روڈ پر 1993 میں۔ میرے بچوں سے، جن کو آپ نے بے پناہ تنقید کا نشانہ ٹائم اینڈ اگین بنایا، ان سے آپ ڈونیشنز لیتے رہے، اس کی رسیدیں موجود ہیں، لاکھوں روپے کی ڈونیشنز آپ لیتے رہے اس زمانے میں۔ وہ بھی اگین آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، لیکن جب ایک پاکستان کی معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم نے آپ کے شوکت خانم کے اکاؤنٹس میں یہ ڈسکلوز کیا کہ آپ نے ڈونیشنز کے پیسے جو ہیں اس سے جوا کھیلا، اس سے BVI کمپنی میں آپ نے انویسٹمنٹ کی جو ڈوب گئی، اور پھر آپ نے نئی ڈونیشن لے کے اس کو معاملے کو رفع دفع کیا۔ کہ 1993 میں جب آپ نے فارمل میٹنگ کے بعد انفارمل کافی کے اوپر بہت ہی ناشائستہ الفاظ استعمال کیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں، اور اس وقت لاہور کی جو میرے کولیگز تھے اور ممبرز تھے، بڑے بڑے انڈسٹریسٹ، میں صدر تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تمام گواہ ہیں، تو آپ کی انفارچونیٹلی وہ خبر چھپ گئی، اور وہ خبر اس وقت جو دینے والے تھے وہ آج کے ماشاءاللہ حامد میر صاحب ہیں، ان کو وہ تمام واقعہ یاد ہے۔ آپ نے بھرپور منتیں کی میری کہ میں عظمت اشرف کو منسوب کر دوں، لیکن میں نے آپ کو یہی کہا کہ اگر آپ میں جرت نہیں تھی
تو آپ کے الفاظ نہیں کرنے چاہیے تھے ان کے خلاف، اور ویسے بھی آپ کی ان کی عدم موجودگی میں آپ کو الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اور اس وقت آپ کے الفاظ کیا تھے؟ جب میں نے آپ کو کہا کہ میاں نواز شریف نے آپ کو زمین دی، میاں نواز شریف نے آپ کو فائنینشیل شوکت خانم کے لیے امداد دی اور آپ ہماری پارٹی جوائن کریں۔ میں 1993 کی آپ کو یاد دلا رہا ہوں، لاہور چیمبر آف کامرس، موسٹلی لوگ ابھی الحمدللہ جو میرے ساتھی صدور تھے اس وقت، ماضی کے صدور، وہ زندہ ہے، اور آپ نے کہا کہ میرے باپ کی توبہ میں اگر سیاست میں کبھی آؤں، اور وہ تمام کے تمام اگلے 4 دن کی کارروائی پاکستان کے اخباروں میں چھپی، اور آپ نے کوئی آپ کو شرمندگی نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کی طرح اربوں روپے کی زمینیں والد صاحب سے انہیرٹ کر کے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی۔ میرا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جو آئل کمپنیز تھی، آکسیڈنٹل، موبل، میراتھن، ایسو، اس کا مجھے آڈٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور مجھے وہ تجربہ ملا۔ تو آئیں آپ بھی اپنا تمام ریکارڈ جو ہے کسی انٹرنیشنل فرم کو دے دیں، میں بھی اپنا ریکارڈ دے دیتا ہوں، کیونکہ نہ میرے بچوں کے پاس وہ سلائی مشینیں ہیں جس سے ڈالر جنریٹ ہوتے ہیں اور ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز بنتی ہیں۔ آپ کا کیا کانفیڈنس ہے پاکستان کی اکانومی پہ؟ آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے آج بھی آپ کے فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں، جبکہ آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے، آپ کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ آپ کے کہاں یہ یوروز، پاؤنڈ اسٹرلنگ، ڈالر اکاؤنٹ آج بھی آپ کے ذاتی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس میں پبلش ہو رہے ہیں میڈیا میں؟ آپ نے بہتان اور جھوٹ کا یعنی ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا، کنٹینر سے لے کے قرضے قرضے قرضے، کدھر ہے آپ کمیشن کی اب رپورٹ؟ تو آپ بہتان اعظم ہیں۔ آپ کو ایک چیز کی ایکسپرٹیز ہے، 35 ہلکے آپ نے وہ تماشا لگائے رکھا 4 سال۔ پاکستان مزید ترقی کرتا، پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا جہاں پرائس واٹر ہاؤس کی رپورٹ تھی کہ پاکستان G20 میں شامل ہونے جا رہا ہے اور اٹلی اور کینیڈا کی معیشتوں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ آپ اور چند وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک گھنونا کھیل کھیلا، وہ ایک قیمت ایک دن ادا کریں گے۔ یہ ایک ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا تھا، اس کے ساتھ جس نے غداری کی اس کا انجام بھیانک ہوا۔ جو کریکٹرز تھے ایسٹ پاکستان بنانے والے، کبھی غور کریں نیازی صاحب، آپ کو پتہ چلے گا کیا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اور آپ کو سلیکٹ کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ کچھ چند لوگوں نے جو ملک کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ تمام اپنی قیمت ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے قیمت لیں گے۔ اس ملک کے عوام کی آپ نے جینا حرام کر دیا ہے، اس کی ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اس ملک کی خارجہ پالیسی کو آپ نے تباہ کر دیا ہے۔ آپ نے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل چارج شیٹ کریٹ کر دی ہے۔ اسامہ بن لادن ISI کو معلوم تھا اور اس نے اس کو پروٹیکشن دی تھی۔ طالبان ہم نے کریٹ کیے، ایران پہ حملے ہماری سرزمین سے جاگے ہوتے ہیں۔ آپ کو کچھ خیال ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے تو افسوس اور حیرانگی ہے آپ کے سپورٹرز کے اوپر۔ آج تو آپ کے ووٹر جو تھے کروڑوں میں، جو 1 کروڑ کچھ لاکھ تھے، وہ آج جھولیاں اٹھا کے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ ذرا مارکیٹ میں جا کے اور گلیوں میں سڑکوں میں جا کے دیکھیں۔ تو میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں، میری صحت انشاءاللہ جب ٹھیک ہوگی، میرا سروائیکل ایشو ٹھیک ہوگا، تو میں یہ کیس اللہ کے فضل سے ثابت کروں گا پوری قوم کو کہ کیا فراڈ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، ہمارے ساتھ، اور آپ کو کیسے فراڈولنٹ طریقے کے ساتھ ایک ڈرٹیسٹ رگڈ الیکشن کے ذریعے پاکستان پہ امپوز کیا گیا، اور ابھی تک آپ کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ 14 مہینے میں کیا ظلم کر چکے ہیں۔ آپ 300% آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں، دوائیوں کی، روزمرہ کی استعمال کی چیزوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی۔ آپ نے پیمرا کے ذریعے میرے اوپر بین لگوایا کیونکہ آپ سچ کا سامنا نہیں کر سکے۔ تو یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، بھاگ جانا، ڈر جانا۔ وہ ججوں کی بحالی کی موومنٹ ہو، میاں نواز شریف اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہے ہوں اور آپ 10 فٹ کی دیوار پھلانگ کے SHO کے نوٹس پہ پنڈی سے بھاگ جائیں، یہ آپ کی اصلیت ہے۔ پیمرا کو اجازت دیں، آپ اپنی سٹیٹمنٹ دیں، آپ کو جو افلاطون ہیں جتنے ہیں ان کو لے آئیں، میں اکیلا ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا اور ثابت کروں گا کہ یو ہیو روئنڈ پاکستان اکانومی۔ آپ نے پاکستانیوں کی 22 کروڑ عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ نے پاکستان میں وہ معیشت کی تباہی کی ہے کہ جو 71 سال میں نہیں ہوئی، اور آپ نے انٹرنیشنل پروجیکشن، آپ کو معلوم ہوگی کہ جو آپ کی ٹیم نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کو دی ہے کہ ہم اس قرضے کو
19,300 ارب بڑھائیں گے 5 سال میں. مسلم لیگ نون 9,200. آپ کی اپنی ٹیم نے لکھ کے پروجیکشن دی, اگر نہیں ہے تو منگوا کے دیکھیں کہ نہیں صاحب 19,300 ارب قرضے آپ اس قوم کے اوپر مزید مسلط کریں گے. تو آپ کا اپنا کال فیل, آپ کا یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا ہوش سے کام لیں اور آپ ذاتیات پہ نہ آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں, اور اگر آپ کی ہدایت آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی جان آپ سے چھڑائیں. اس 22 کروڑ عوام پہ اللہ تعالیٰ رحم کریں تاکہ پاکستان کے 22 کروڑ معصوم لوگ جو ہیں وہ آگے جا سکیں, ان کا کوئی مستقبل ہو. آپ نے ایک نیوکلیر پاور جو اکنامکلی ساورن ہونے جا رہا تھا, جو G20 میں شامل ہونے جا رہا تھا, جو کہ آئی ٹو آئی پہ سب سے بات کرنے کے لیے مسلم امہ کی لیڈ کرنے کی قابلیت رکھتا, آپ نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑا گھناؤنا کھیل کھیلا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں عمران خان نے وکٹری سپیچ میں آصف علی زرداری, میاں محمد نواز شریف اور اسحاق ڈار کے اثاثوں پہ سوالیہ نشان لگایا کہ یہ اتنے امیر کہاں سے ہوئے. اسحاق ڈار کی طرف سے تو آپ نے جواب سن لیا, ایک جواب میں آپ کو سناتا ہوں اور وہ بھی عمران خان کی اپنی زبانی, ذرا سنیے. ہمیں اسپیکر صاحب, میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے. 1950 کے اندر اتفاق فاؤنڈری میاں صاحب کے والد صاحب نے بنائی. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے والد صاحب واقعی محنت کش آدمی تھے, ایک جینوئن انڈسٹریلسٹ تھے. انہوں نے بڑی محنت کر کے اتفاق فاؤنڈری بنائی 1950 میں. ان کی اتفاق فاؤنڈری نیشنلائز کر دیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو, اور جنرل ضیاء 1980 میں واپس دے دیتے ہیں ان کو, میاں صاحب کے والد صاحب کو. ہمیں اسپیکر صاحب, میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے. شوکت خانم, میں اس لیے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ آتے ہیں اس فیلڈ میں کسی بھی وجہ سے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے, تو ان کو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, تو 70 کروڑ کا انہوں نے کہا بنے گا, 70 کروڑ روپے کا. اس وقت لگتا تھا کہ 70 کروڑ کیسے اکٹھا ہوگا, اور بڑی مشکلوں سے اکٹھا ہوا وہ 70 کروڑ. اس وقت میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے لاہور پنجاب کے, میرے منہ سے نکل گئے لاہور کے, پنجاب کے. تو انہوں نے 50 کروڑ بھی دیا, اور یہ 1989 کی بات کروں, 50 کروڑ بہت پیسہ تھا. کہتے اس کی لینڈ بھی نواز شریف صاحب نے دلوائی تھی؟ جی, یہ گورنمنٹ پنجاب سے ہی میاں نواز شریف نے زمین دلوائی تھی, اس لیے ہی ہماری اس حکومت سے زیادہ امید ہے اور ان سے زیادہ توقع رکھتے ہیں. حالانکہ بے نظیر حکومت نے تو اس کو صرف پوری کوشش کی کہ کسی طرح کی بند ہو جائے. بس بات یہ ہے کہ جو میں اس وقت جو ٹاپ 3 ڈونرز ہیں اس ہسپتال کے, انہوں میں سے میں ہوں. سب سے زیادہ ہسپتال میں جو پیسہ دیا شروع میں نے دیا. کتنا پیسہ اب تک آپ نے دیا؟ میرا جی اللہ کا شکر ہے کوئی 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ دیا. میاں نواز شریف 50 کروڑ بھی دیا, اور یہ 1989 کی بات کروں, 50 کروڑ بہت پیسہ تھا. میرا جی اللہ کا شکر ہے کوئی 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ دیا, کہ یہ عمران خان نہیں بنا سکتا تھا, نہ چلا سکتا تھا. حکومتیں ایسے ہسپتال نہیں چلا سکتی. ناظرین, آپ نے عمران خان کا خطاب بھی سنا, اور اس کے جواب میں اسحاق ڈار نے کیا فرمایا وہ بھی آپ نے سنا. کون سچا ہے اور کون سچا نہیں, اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. خدا حافظ.